ٹھیک ویسے جو اپنی قوم کہ تو نے اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے چنا خداوندہ تاکہ یہ تیرے کلام اپنے منہ سے شیئر کر سکے، اور آج جب بولے تو یہ نہ بولے بلکہ تیرا روح اس میں سے ہو کر بولے کا کلام کلیسیا کے لیے، زندگیوں کے لیے 30، 60 اور 100 گنا پھل لائے۔ خدا جس کو کثرت سے استعمال کرے۔ یہ میرا ویسے تھرڈ سرمن ہے، لیکن سنڈے کو میں فرسٹ ٹائم دے رہی ہوں۔ میں پہلے ہی 2 بار دے چکی ہوں بدھ کے دن، اور سب سے پہلا سرمن جب میں نے دیا تھا تو وہ بھی مجھے سر نے کہا تھا دینے کے لیے، سیکنڈ جو تھا وہ ڈیڈی نے کہا کہ آپ دو، اور جب اب دینا تھا تو میں نے اس بار میں نے خود کہا کہ مجھے سرمن دینا ہے۔ مطلب مجھے ایک یہ مجھے ایک رویا آئی اور اس میں سنڈے کو سرمن سنا رہی تھی، اور بار بار، اور میں نے اس چیز کو نیگلیکٹ کیا، اور میں نے بار بار میں نہیں بتا رہی تھی ماما ڈیڈی کو، اور مجھے کنٹینیوسلی یہ میرے بار بار ذہن میں اور کان میں آواز آ رہی تھی کہ مجھے سنڈے کو سرمن دینا ہے۔ اور میں نے اسی طریقے سے ہم کھانا کھا رہے تھے اور ہم بیٹھے تھے، اور میں نے ماما ڈیڈی کو بتایا کہ اس طرح سے ہے، تو ڈیڈی نے اس ٹائم کہا کہ ضرور آپ سرمن دو، لیکن آپ ایسا کرو ویڈنسڈے کا دے دو، سنڈے کا تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ لیکن ماما نے کہا کہ نہیں، اگر اس کو یہ کالنگ آئی ہے کہ وہ سنڈے کو دے رہی ہے تو لیٹ ہر بی۔ اور ڈیڈی نے کہا ہاں ضرور وہ دے، اور میں شکر گزار ہوں سر کا، سب سے پہلے خداوند کا، سر کا، ماما ڈیڈی کا، کہ وہ ہمیشہ مجھے انکریج کرتے ہیں کہ میں خداوند کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ ہاللویا۔ کلام شروع کرنے سے پہلے میں ہی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے، نہ میرے پاس کوئی ڈگریز ہیں، تو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو پہلے ہی معذرت۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا The 7 Spirits of God، خدا کی 7 روحیں، اور حوالہ جات پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گی شہریہ خورشید کو اور کبیتا نوید کو کہ وہ سامنے آئے۔ یوحنا عریف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی 4 سے 5 ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ آمین۔ دوسرا حوالہ مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کی 6 آیات۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، ان کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ آمین۔ تیسرا حوالہ یسایہ اس کا 11 باب اس کی پہلی 3 آیات۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپن نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جناب کو Good morning. Today the scripture has been taken from Revelation chapter 1 verse 4 to 5. John to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ the faithful witness and the firstborn from the dead and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins is in his own blood. And the second reference is from chapter 5 verse 6, and I looked and behold in the midst of the throne
and of the 4 living creatures, and in the midst the elders to the Lamb, as thought it has been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. And the second chapter is from Isaiah, chapter 11. There shall come forth a root from the stem of Jesse, and the branch shall grow out of his root. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his word, of his ears. Amen. एक मैंने मूवी देखी, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा. उसमें ये था कि खुदा के लोग थे, बिब्लिकल मूवी है, और शैतान के लोग थे, और खुदा उनके फरिश्तों को चुनने थे खुदा के लोग. और जो खुदा के लोग थे उनकी लाइट निकल रही थी, ग्रीन लाइट फोरहेड से, और जो शैतान के लोग थे उनकी रेड लाइट निकल रही थी. और जो खुदावंद का फरिश्ता था वो बहुत आराम से खुदावंद के लोगों को चुन रहा था, क्योंकि उनकी ग्रीन लाइट निकल रही थी. वो उनकी एक आइडेंटिटी थी कि वो खुदा के लोग हैं. तो इसी तरीके से ये रूह जो है, ये रूहानी आलमों में हमारी आइडेंटिटी है कि हम खुदावंद के खून खरीदे हैं, हम मसीह के खानदान का हिस्सा हैं. हालेलुया, हालेलुया. और यीशु मसीह ने जब वो अपनी खिदमत का आगाज किया, उसने तो लिखा है कि वो दस्तूर के मुआफिक नासरत में गया और एक इबादत खाना में उसने दाखिल होकर उसने यसाया नबी का सहीफा खोला और उसने इस बात को क्लेम किया कि खुदा की रूह मुझ पर है. आप निकालें मेरे साथ, और मेरे साथ कोई प्लीज कलीसिया में से पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा. लूका 4 बाब उसकी 16 से 18 आए. प्लीज खड़े होकर बुलंद आवाज से पढ़िएगा. और अगर किसी के पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो वो स्क्रीन पे देख सकता है, एलईडी पे, उस पे आपको मिल जाएगी. लूका 4 बाब 16 से 18 आए. और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के लिए इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ. और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को कमी देने के लिए वसा किया. उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ. उससे वो तो आजाद करूं और खुदावंद के सारे मखलूक की मनादी करूं. आमीन. तो यहाँ से अभी जो मैंने बात की है वो यही बात है कि खुदावंद ने इस बात का क्लेम किया. ये खुदावंद की खिदमत का, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का बिल्कुल शुरू था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया. और वो 40 दिन जब बियाबान में आजमाने के बाद वो फौरन बाद नासरत में जाता है. और जब वो नासरत में जाता है तो वो यहाँ पे ये बात करता है कि वो क्लेम करता है इस बात का कि खुदा की रूह मुझ पर है. और आज भी ये रूह जो है वो सेग्रीगेट करती है इस बात को कि हम ईमानदार हैं, हम चुने गए हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और यीशु हमारा निजात दहिंदा है. हालेलुया, हालेलुया. दूसरी रूह हिकमत की रूह, स्पिरिट ऑफ विजडम. यीशु मसीह जो थे वो हिकमत से भरपूर थे. जब वो किसी के साथ बातचीत करते थे तो उनके जो मुखालिफीन थे वो भी उनको जवाब नहीं दे सकते थे. क्यों? क्योंकि जो स्पिरिट ऑफ विजडम थी, जो हिकमत की रूह थी, वो उनके साथ थी. उनके आगे कोई नहीं ठहर सकता था. पौलुस रसूल कहते हैं कि हिकमत और मार्फत के खजाने जो हैं वो उसमें पोशीदा हैं. उसमें किसमें? यीशु मसीह में पोशीदा हैं. और एक और पर्सनालिटी, एक और कैरेक्टर है जो हिकमत से भरपूर है, जो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है. वो किसका है? किसका है? सुलेमान बादशाह का. और खुदावंद ने उसको ऐसी हिकमत दी थी कि उस जैसी हिकमत आज तक किसी के पास है नहीं और ना ही होगी. हालेलुया, हालेलुया. और हम लोग बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, हम किस तरह से इस रूह को अपने अंदर ले सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ हो. अब जब हम तौबा करते हैं तो जो बहुत से लोग होते हैं वो अगर उनकी ज़िंदगी में 10 गुनाह हैं तो वो 5-6 तरक कर देंगे, बाकी 4-5 लेके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ नहीं होता. उनको नहीं पता होता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बपतिस्मा लेते हैं और वो फिर से अपनी उसी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं.
تو جو روح آپ کو انعام کے طور پہ دی جاتی ہے وہ بھی آپ سے ہٹ جاتی ہے، جو کہ خدا کی روح ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے خوف میں رہ کے زندگی گزاریں. جب ہماری زندگی میں خداوند کا خوف ہوگا، اس کے کلام کا خوف ہوگا، تو ہم آٹومیٹکلی گناہ سے دور جائیں گے. ہمارے اندر خوف ہوگا تو خداوند کا روح ہمیں کام کرے گا. جو حکمت کی روح ہے وہ ہمارے اندر کام کرے گی. امثال 9 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے. جب ہم اس کے کلام کا خوف رکھتے ہیں، اس کے ڈر میں زندگی گزارتے ہیں، تو ہم جو ہے گناہ کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، ہمیں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور تب جا کے خداوند ہمیں اس حکمت کی روح سے معمور کرتے ہیں. ہاللیلویا. تیسری روح کون سی ہے؟ سب کہیے گا تیسری روح کون سی ہے؟ میرے ساتھ کہیے گا. تیسری روح کھرد کی ہے، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، سمجھنے کی روح. یسوع مسیح جو تھے وہ ذہنوں اور دلوں کے خیالات کو، حالوں کو جانچ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. بہت سے واقعات میں ہمیں بائبل میں ملتا ہے، کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان کے دلوں کے خیال معلوم کر کے ان سے بات کی. ہاللیلویا. اور ہم اس روح کو کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ کلیسیا میں کون لوگ ہیں جو اس روح کو اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں؟ اس روح کو وہ شخص لے سکتا ہے، وہ انسان لے سکتا ہے جو کلام کا متلاشی ہو، جس کو کلام کو ڈھونڈنے کا، اپنے اندر بسر کرنے کا، خدا کے بھیدوں کو، خدا کے جو چاہتا ہے کہ خدا کے مکاشفات جو ہیں وہ اس پر نازل ہوں، جو اس پہ کھلیں، اس کے جو بھید ہیں وہ اس پر کھلیں. خداوند ایسے شخص کو اس روح سے نوازتے ہیں جو خداوند کے کلام کی پیاس رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا جو کلام ہے وہ اس کے دل میں بسا رہے. اماوس کی رات پر جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو وہاں پر ان کے شاگرد جا رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں کر رہے ہیں اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. انہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان کے ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں. آپ میرے ساتھ نکال لیں لوکا 24 باب اس کی 40 سے 45 آیت. لوکا 24 باب کوئی کلیسیا میں سے پڑھ دے. لوکا 24 باب 40 سے 45 آیت. لوکا 24 باب 40 سے 45 آیت. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. جب مارے خوشی کے ان کو یقین آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اس سے بھنی ہوئی مچھلی کے ٹکڑا دیا اور اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہو. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. آمین آمین. اب سر نے جو ان کا جو سیکنڈ لاسٹ سرمن تھا اس میں انہوں نے بات بھی بتائی تھی. انہوں نے میری بات سے ریلیٹ کیا تھا اس چیز کو کہ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے. مطلب جب خداوند کا کلام دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اگر کسی کو کوئی بات اس طرح کی ہو جاتی ہے تو وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے اچھا آج اس کو بات لگائی ہے، آج پادری صاحب نے اس کو بات لگائی ہے، یہ اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ اس کو سنایا ہے. یہ ہوتی ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ. آپ کے جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں اس کے اندر یہ روح کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آج کا کلام تو سارا ہمارے پر تھا، آج کا کلام ہمارے پر تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کلام کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب یہ کلام دیا جا رہا ہوتا ہے تو خدا کا روح آپ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پورے کلام میں سے کوئی ایک دو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. وہ خداوند کا روح آپ کے دل میں ڈالتا ہے کیونکہ اس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس چیز کو نیگیٹو لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے آپ کا دماغ بند کیا ہوا ہے تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سمجھ نہ سکیں، خداوند کے کلام کو پڑھنا. آپ بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور لیکن سمجھ نہیں رکھتے خداوند کے کلام کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ کی جو کھرد کی روح ہے یہ نہیں ہوتی ہے. شیطان نے ان کے دماغوں پر قبضہ کیا ہوتا ہے. وہ مجبور کرتا ہے ان کو کہ وہ نیگیٹو سوچیں کہ آج ہماری
جبکہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ان کی خلاصی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیں، یا اگر وہ کسی غلط کاموں میں ہیں وہ چھوڑ کر وہ خداوند کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو، خدا کے خادم کی باتوں کو نیگیٹو لے جاتے ہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ کام نہیں کر رہی ہوتی، کھٹ کی روح کام نہیں کر رہی ہوتی. شیطان نے آپ کے دماغ کو پکڑا ہوا ہے. اگر آپ کو کبھی بھی کلام کی بات جو کہ خدا کا خادم کلام میں سے آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ کو وہ بری لگ رہی ہے، وہ نیگیٹو لگ رہی ہے، تو آپ کو اسی ٹائم اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے ہمارے دماغ کو پکڑا ہے. کیونکہ ہماری یہی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خداوند میں بڑھیں آگے. اسی لیے وہ ہمارے دماغوں کو پکڑتا ہے اور ہمیں یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں خدا کی بات کو، خدا کے بید کو. ہاللیلویہ. کلام میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو. ہاللیلویہ. جب ہم اس کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ خداوند اپنے بھید ہم پہ عیاں کرتا ہے. چوتھی روح مصلحت کی روح، اسپرٹ آف کاؤنسل. ہاللیلویہ. یعنی کہ مشورت کی روح. یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت میں یسایہ نبی نے یسوع مسیح کے حق میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ وہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. عجیب مشیر کی اگر ہم انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے ونڈرفل کاؤنسلر. اور یہ جو مصلحت کی روح ہے یہ بھی ہے اسپرٹ آف کاؤنسل. آپ لوگوں نے اکثر واقعات میں دیکھا ہوگا، نیا نامہ بھرا پڑا ہے کہ جب یسوع مسیح کسی سے بات کرتے تھے تو لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے چلے جاتے تھے، لوگ ریلیز ہوتے چلے جاتے تھے. سامری عورت کی مثال آپ سب کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے اس سے گفتگو کر رہا ہے اور جو سوال جو کئی سالوں سے اس کے ذہن میں ہیں اسے تنگ کر رہے تھے، یسوع مسیح جنرل اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، جنرل گفتگو کر رہا ہے، اور اسی کے اندر وہ اس کے جو خیال ہیں، جو ذہن ہے وہ تبدیل کر رہا ہے. اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ اس کا ذہن تبدیل ہو گیا. ہاللیلویہ. کیوں؟ کیونکہ اسپرٹ آف کاؤنسل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں سے فلو ہو کر اس میں کام کر رہی تھی اور اس کا ذہن تبدیل ہوتا گیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کلیسیا میں کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور آپ ریلیز ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ اس نے اچھی بات کی ہے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسپرٹ آف کاؤنسل کام کر رہی ہوتی ہے. پاسٹر خورشید نے آپ کو انہوں نے اپنے لاسٹ سرمن میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک لڑکی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے ڈائیورس لینا ہے، لیکن جب اس کی کاؤنسلنگ کی گئی تو اس نے اس چیز سے اپنی غلطی کو مانا اور وہ دوبارہ اپنے گھروں میں چلی گئی. ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں، بہت سے بچے ہیں جو انٹر کاسٹ میرجز میں، انٹر ریلیجن میرجز میں مطلب وہ ضد پکڑ لیتے ہیں ہمیں ادھر ہی شادی کرنی ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں، وہ بحال ہوتے ہیں، شیطان ان کے دماغوں کو چھوڑتا ہے اور وہ اپنی جو بات ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آپ لوگوں نے اکثر غور کیا ہوگا جب آپ کی زندگی میں مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو جب آپ خدا کے خادم سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ ریلیز فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسپرٹ آف کاؤنسل، مصلحت کی روح کام کر رہی ہوتی ہے جو آپ کو بحال کرتی جاتی ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. 5ویں روح قدرت کی روح، اسپرٹ آف مائٹ. اس روح پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ کلیسیا میں بہت خاص لوگوں کو دی جاتی ہے. معجزات کی روح. آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ معجزات سے بھری ہوئی ہے کہ یسوع مسیح جہاں جاتا تھا وہ معجزات کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ قدرت کی روح تھی، جو اسپرٹ آف مائٹ تھی وہ اس کے ساتھ تھی. وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، بہرے سنتے تھے، اور جو لنگڑے ہوتے تھے وہ چلتے تھے. وہ طوفانوں کو حکم کرتا تھا تو وہ تھم جاتے تھے. جو مردے ہوتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اسپرٹ آف مائٹ، قدرت کی جو روح تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھی. اور یہ بہت ہی خاص لوگوں کو، میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے کلیسیا میں. میں نے لاسٹ وینسڈے دیکھا کہ بہت سے لوگ تھے جو بدرو گرفتار تھے، اور لاسٹ وینسڈے بہت ہی کم بدروہیں لوگوں میں آئی، 1 سے 2 ہوں گے.
اور بہت سے جو دوسرے لوگ تھے جنہیں بہت ہی بری بری بدروہیں آ رہی تھیں وہ آزاد ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو قدرت کی روح ہے وہ اس جگہ پہ کام کر رہی تھی اور اس نے ان کو ریلیز کیا, اس نے ان کو بحال کیا. جب قدرت کی روح کام کرتی ہے تو جس شخص کے پاس یہ قدرت کی روح ہوتی ہے وہ جب ہاتھ رکھتا ہے بیماروں پہ تو وہ شفا پاتے ہیں. بدروح گرفتہ کو ڈانٹتا ہے تو جو بدروہیں ہیں وہ نکلتی ہیں اور وہ لوگ آزاد ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ایک پاسٹر ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, اور ان کا بہت بڑا چرچ ہے اور بہت بہت بڑا چرچ ہے, مطلب کہہ لیں جس طرح سے کیتھیڈرلز ہیں, کیتھیڈرل 1-2 اس طرح کا ان کا چرچ ہے. اب کیا ہوا کہ میں نے دیکھا ان کے پاس ایک بدروح گرفتہ لڑکی آئی اور اس کے اندر کوئی اژدہا تھا, سانپ تھا, اور جب اس میں چیز آئی تو وہ اسی طریقے سے رینگنا شروع ہوگی چرچ میں. اور کیا ہوا کہ ان پاسٹر نے دعا کی اس کے اوپر اور وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی, وہ چلی گئی. اور 1-2 دن بعد ہی ایسا ہوا کہ پاسٹر صاحب بالکل ٹھیک تھے لیکن وہ اچانک ہی اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ ایک ڈیتھ بیڈ پہ چلے گئے. اور ان کی جو اسکن تھی, جس طرح سے سانپ کی اسکن ہوتی ہے وہ ہو گئی, اور وہ جس طرح سے اس کی سانپ کی اسکن چینج ہوتی ہے وہ چینج کرتا ہے, ان کی اسکن چینج ہونا شروع ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ وہ تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا خادم تھا, لیکن ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قدرت کی روح نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے ہاتھ رکھا. بہت سے لوگ ہیں جو غیر زبانوں میں باتیں کرنا, جب دعا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ رائٹ آ گیا ہے کہ وہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں. ہمارے چرچ میں کرتی آتی ہیں, وہ غیر زبان میں دعا کرتی ہیں, اور آئی تھاٹ کہ وہ بہت لائک ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ان کو بھی یہ لگا اور انہوں نے ہاتھ رکھ دیا ایک بدروح گرفتہ پر, اور وہ جتنی اس عورت کے اندر چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری سنڈی کے اندر ہوں گی, اور ان چیزوں نے اس سنڈی کا اتنا برا حال کر دیا. اور کہنے کو مطلب ہے کہ وہ بولتی ہیں, غیر زبان بولتی ہیں, ان کے پاس, اور لیکن خداوند اپنی نعمتیں دیتے ہیں, لیکن ان کے پاس قدرت کی روح نہیں تھی. انہوں نے پھر بھی اسے استعمال کیا اور وہ اور مشکل میں اور مصیبت میں آ گئے. تو یاد رکھیے گا کہ جو نعمت آپ کو دی جاتی ہے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے, آپ کو کوئی روح ملتی ہے, تو خداوند آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ کو یہ مل گئی ہے, اور جب تک آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کو بار بار اس چیز کی کنفرمیشن ریمائنڈرز ملتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز مل چکی ہے. آپ جو پرانے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پاسٹر نبیل ایک کنونشن میں آئے تھے بہت سال پہلے, انہوں نے سرمن دیا تھا, اور مجھے ان کی یہ بہت اچھی بات لگی کہ انہوں نے, اور یہ بہت سال پرانی بات ہے لیکن پھر بھی یہ اتنی اچھی بات ہے کہ میرے دماغ میں بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے خداوند نے کلام کی خدمت دی ہوئی ہے اور میں کلام سناتا ہوں, اور جب میں سناتا ہوں تو میں 5,000 10,000 لوگوں تک سناتا ہوں, اور میں ملکوں میں جا کے سناتا ہوں, مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں, اور لوگ برکت پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسپرٹ آف کاؤنسل ان میں سے کام کرتی ہے, نوجوان تبدیل ہوتے ہیں, زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ میں گا نہیں سکتا تو میں کوشش بھی نہیں کروں گا کہ میں گاؤں, کیونکہ ابھی خداوند نے مجھے اس نعمت سے نہیں نوازا. انہوں نے کہا میں ہاتھ نہیں رکھتا کسی پہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ابھی یہ نعمت نہیں ہے, تو میں نہیں. کہنے کو وہ پاسٹر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں دعا ویسے ضرور کرتا ہوں لیکن میں ہاتھ نہیں رکھتا. تو میں نے دیکھا ہمارے لوگوں میں کیا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ اگر ان کو دعا کرنی آ جاتی ہے, ان کو غیر زبان مل جاتی ہے, ان کو کلام سنانا آ جاتا ہے, تو وہ ہاتھ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یاد رکھیں اس بات کو, یہ بہت خاص روح ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, اور خاص لوگوں کو دیتے ہیں جو اس میں جڑے رہتے ہیں, جو حقیقی طور سے خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. خداوند ان لوگوں کو اس روح سے نوازتے ہیں. ہاللویا, ہاللویا. چھٹی روح معرفت کی روح, the spirit of knowledge. کلسیوں کے خط میں 2 باب اس کی 30 آیت میں, بلکہ آپ کوئی نکال کے ریڈ کر دیں, کلسیوں 2 باب اس کی 30 آیت. یہ ڈیزائر کو ڈالیں گے تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارا بہترین استاد کون ہے؟ روح القدس ہمارا بہترین استاد ہے. ہاللویا. اب ہم آخری روح دیکھیں گے, خوف کی روح. خوف کی روح جو ہے اس کو ہم 2 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک ایمانداروں کے بیچ میں اور دوسرا گناہ گاروں کے بیچ میں. پہلا جو خوف کی روح ہے وہ ہے خدا کی بزرگی کا خوف, خدا کی پاکیزگی کا خوف جو کہ ایمانداروں کے بیچ میں ہوتا ہے, اور جو دوسرا ہے یہ گناہ گاروں کے بیچ میں ہوتا ہے, خدا کی عدالت کا خوف, خدا کی طرف سے ملنے والی سزا کا خوف ہوتا ہے. اور ایماندار جو ہے اس خوف کی روح کو
किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में ले सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं मतलब हमें क्या ही ज़रूरत है इस खौफ की रूह को अपनी ज़िंदगियों में लेने की, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है कि हम किस तरह से इस खौफ की रूह को एक ईमानदार होते हुए किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसका कुलिया ये है कि ये हमें खुदा के कलाम को, जिसको खुदा ने सब नामों से ज़्यादा इज्जत दी है, उसको अपनी ज़िंदगी में रखना है। हम जितना इस कलाम को पढ़ेंगे, उसके भेदों को जानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसका खौफ हमारी ज़िंदगियों में पैदा होगा। और जब खुदावन का खौफ हमारी ज़िंदगियों में पैदा होगा, उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में होगा, तो उसका खौफ हमारी ज़िंदगियों में होगा। उसका खौफ हमारी ज़िंदगियों में होगा तो हम हर गुनाह से दूर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर ज़बूर 119 पढ़ें, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप घर जाके ज़रूर इस ज़बूर को पढ़िएगा। उसमें खुदावन के खौफ की बात हुई है। और मर्द खुदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है ताकि तेरे खिलाफ तो याद रखें कि ये सातों की सातों रूहें जो हैं, ये रूल कुदस के मुख्तलिफ पहलू हैं, और खुदावन चाहते हैं कि आज की कलीसियाएं भी इन सातों रूहों से मामूल होकर उसकी खिदमत करें, उसके नाम को इज्जत पहुंचा दें। हालेलुया। पहली रूह कौन सी थी? पहली रूह कौन सी थी? खुदा की रूह। दूसरी रूह हिकमत की रूह। तीसरी रूह खिड़ की रूह। चौथी रूह मसलहत की रूह। पांचवी, छठी मार्फत की रूह। और आखिरी रूह कौन सी थी? सातवीं खुदा के खौफ की रूह। एक आखिरी एग्जाम्पल और उसके बाद मैं अपने कलाम को खत्म करूंगी। आप सब ने अम्ब्रेला कभी ना कभी तो यूज़ की होगी। हम धूप में भी यूज़ करते हैं अक्सर, हम बारिश में उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब एक अम्ब्रेला है और हमने उसको अपने ऊपर रखा है और तूफान आया हुआ है, बारिश हो रही है बहुत तेज। अब वो जो तूफान आ रहा है, हम पूरे नहीं गीले होंगे, हम थोड़े बहुत गीले हो जाएंगे, साइड से हम गीले होंगे थोड़े बहुत, लेकिन हम पूरे नहीं गीले होंगे। हम इसको इस तरह से रिलेट करते हैं कि जो अम्ब्रेला है वो खुदा है, खुदा का कलाम है, खुदा का खौफ है, खुदा का डर है जो हमारी जिंदगियों में है। अगर वो हमारी जिंदगियों में है तो ये जो तूफान है ना, ये जो बारिश है, ये जिंदगी की मुश्किलात है, जिंदगी की परेशानी है, अप्स और जो अप्स एंड डाउन है ना, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमारी जिंदगियों में रहनी है। जब तक हमने रहना है इस दुनिया में, जब तक ये जिस्मानी बदन है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हम पे आएंगे। और जब हम खुदा की तरफ जाएंगे तो शैतान और जोर से काम करता है कि ये खुदा की तरफ से पीछे आए। ये अपनी, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कहते सुना है, जब वो अपनी पुरानी जिंदगी को तलब करते हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो जो उनके ऊपर और मुश्किलात परेशानियां आती हैं, तो वो कहते हैं इससे अच्छे तो हम पहले ही थे, एटलीस्ट हमारे पे ये मुश्किलात परेशानियां तो नहीं ना थी, हम इन चीज़ों से बचे हुए थे ना। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जिंदगी का ताज भी उसी को मिलेगा। और खुदावन अपने बच्चों को कभी भी इतना गिरने नहीं देता कि वो उसका नाम लेना भूल जाए। कलाम में लिखा है 7 बार गिरेगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, बट शरीर गिरता है और गिरा रहता है। अगर हम इस दुनियावी जिंदगी में, हमें ज़रूरी है कि हम खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में रखें। इस अम्ब्रेला को जो खुदा है, हमारा निजात दहिंदा, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारी चट्टान है, उसे अपने साथ रखें तो हमें कोई डुबा भी नहीं सकेगा, हम भीगेंगे भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के इस वजह से आप सबको बहुत